بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام، اللہم صلی علی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین کرام، قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کا یہ سلسلہ جو محرم الحرام کی چاند رات سے اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، اور اس سلسلے میں آج کی شب حضرت سیدہ طاہرہ طیبہ لخت جگر مصطفیٰ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کے کچھ فضائل کا بیان ہوگا، حصول برکت کے لیے، حصول علم کے لیے، اور ان کی وفات شریفہ کا کچھ بیان ہوگا۔ تو یہ ہمارا معمول حسنہ ہے ہر سال کا کہ یہ مجالس کا سلسلہ ہوتا ہے، اور آج کی شب حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا ذکر ہوتا ہے۔ ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی ربی جل اللہ عرض غلام فقیر ہے اب رحمت اللہ علیہ، داخل رحمت ہوں ہم سب، ذکر قبول ہو یہ یا رب لا حسبی ربی۔ صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ ام سادات جہاں، ام شہیداں مدد، ام سادات جہاں، ام شہیداں مدد، ام جہاں ام میں شہیداں
سادات جہاں شہیداں مدد سادات جہاں شہیداں مدد فاطمہ بنت شہنشاہ رسولاں مدد فاطمہ بنت شہنشاہ رسولاں ساری نسوان جہاں کو عطا نور و حیا ساری نسوان جہاں کو عطا نور حیا دل میں ایمان کی ہو شمع فروزاں مدد دل میں ایمان کی ہو شمع فروزاں اپنی آغوش مبارک کا تو احسان زہرا اپنی آغوش مبارک کا تو احسان زہرا مادر مسلمہ کو دو رہے فیضاں مدد مادر مسلمہ کو دو رہے فیضاں ام حسنین ہو تم سبحان اللہ و بحمدہ ام حسنین ہو تم آل کا صدقہ دے دو ام حسنین ہو تم آل کا صدقہ ام حسنین ہو تم آل کا صدقہ نیک اور ایک ہو اولاد مسلمان مدد نیک اور ایک ہو اولاد مسلمان آمین معجزہ چادر زہرا کا آیا ہو سب پر معجزہ چادر زہرا کا آیا ہو سب روشن اب دل میں صدا ہو نور قرآن مدد روشن اب دل میں صدا ہو نور قرآن قادری علمی رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ قادری علمی ہے فاطمہ زہرا کی عطا قادری علمی ہے فاطمہ زہرا قادریوں کو ملے غوث کا دامن مدد قادریوں کو ملے غوث کا دامن ام سادات جہاں ام شہیداں فاطمہ بنت شہنشاہ رسولاں مدد رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام
جیسا کہ اس فقیر گناہگار نے عرض کیا کہ قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مطابق ہر سال منعقد ہوتی ہیں، اور ان مجالس کا سلسلہ اس فقیر کے خاندان کے آباء و اجداد نے شروع کیا تھا، تقریباً 250 سال پہلے اس شہر کراچی میں، جو نسل در نسل پشت در پشت جاری رہتے ہوئے یہاں تک آ پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی جاری رکھے، خالصتاً محبت آل رسول کی بنیاد پر، خالصتاً عشق اہل بیت کی بنیاد پر، اور کوئی غرض نہیں دنیا کے حوالے سے، بلکہ اپنا فرض منصبی بطور بحیثیت مسلم کے، بحیثیت مومن کے، کہ ہم پر قرض ہے اور ہم پر فرض ہے کہ ہم اہل بیت پاک کا ذکر ہمیشہ جاری رکھیں، تاکہ اس کی خیر اور برکتیں نہ صرف ہمارے ساتھ اس دنیا بلکہ اگلی دنیا میں بھی ساتھ رہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ چنانچہ آج جو مختصر تذکرہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ زاہدہ لخت جگر مصطفیٰ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقصود ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف ہم نہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل عطا فرمائی ہے اور علم عطا فرمایا ہے اور عشق عطا فرمایا ہے، تینوں میں عین آتا ہے، علم، عقل اور عشق، تینوں کی شروعات عین سے ہوتی ہے، عین سے عقل، عین سے علم اور عین سے عشق۔ میرے خاندان کے صوفی بزرگ گزرے، عارف باللہ حضرت صوفی سے عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی ایک مناجات میں یہ فرمایا، یا الہی عین سے پہنچے مقام علم تک، یا الہی عین سے پہنچے مقام علم تک۔ تو عین کا ایک معنی ہوتا ہے بنیاد، کہ شروع سے بنیاد سے پہنچے ہم مقام علم تک، یا الہی عین سے پہنچے مقام علم تک، اضطراری بے قراری حال وجداں کر نصیب۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس کو اللہ نے عقل بخشی، علم بخشا اور عشق عطا کیا اہل بیت پاک کا، اس نے ہم سے بھی بہت پہلے، ہم جو آج اس وقت ذکر کر رہے ہیں، ہم سے بہت پہلے اہل بیت پاک کا ذکر اپنے اپنے انداز سے کیا۔ ایک انداز ایک مشہور شخصیت کا بھی ہے، جس کے نام سے بچہ بچہ جانتا ہے، واقف ہے، جس کے نام کو جانتا ہے بچہ، واقف ہے۔ کون؟ شاعر مشرق، حکیم الامت، حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ علامہ اقبال کا نام کون نہیں جانتا؟ اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے، ہر سطح پر مشہور شخصیت ہے۔ تو علامہ اقبال نے اپنے کلام میں، اپنی کتابوں میں اللہ کی یاد بھی بتائی ہمیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بھی بتائی ہمیں، صحابہ کرام کی یاد بھی بتائی ہمیں،
اور اہل بیت پاک کی یاد بھی بتائی ہمیں، اور اولیاء کرام کی یاد بھی بتائی ہمیں۔ اگر کسی کو جاننا مقصود ہو تو آ کر کبھی پوچھے، تو نشاندہی کریں گے ان کتابوں کی جس میں ان تمام ہستیوں کا جن کا میں نے بھی نام لیا، اللہ پاک، رسول پاک، صحابہ پاک، اہل بیت پاک، اولیاء پاک، ان کا ذکر موجود ہے۔ تو علامہ اقبال نے بھی حضرت سیدہ خاتون جنت کی شان اقدس میں فارسی زبان میں فرمایا، فرماتے نور چشم رحمت للعالمین، نور چشم رحمت للعالمین، او امام اولین و آخرین۔ سیدہ خاتون جنت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ آپ اے سیدہ سلام اللہ علیہا نور چشم ہیں، آنکھوں کا نور ہے۔ کس کی آنکھوں کا نور؟ رحمت للعالمین کی آنکھوں کا نور۔ کون رحمت للعالمین؟ فرما رہے وہ امام اولین و آخرین، وہ کہ جو امام ہیں اولین کے بھی اور آخرین کے بھی، امام الاولین والآخرین۔ بانوئے آن تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ سبحان اللہ۔ فرما رہے آپ اہلیہ ہیں، زوجہ ہیں، بیوی ہیں، کس کی؟ تاجدار حل عطا۔ قرآن مجید کی صورت ہے، اس کی طرف اشارہ کیا کہ جو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی شان اقدس میں اللہ نے نازل فرمائی تھی۔ فرمایا آپ اس تاجدار حل عطا کی زوجہ محترمہ ہیں۔ کون ہے وہ جس کی آپ زوجہ ہیں؟ فرما رہے ہیں مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ تین صفات، صفات تو بہت سی ہیں، مولا المسلمین سیدنا مولا علی مشکل کشا کی صفات کا تو ہم کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ ہم کون ہیں؟ مولا علی شیر خدا کی خوبیوں کو گننے والے، وہ گن ہی نہیں سکتے ہم، ہے نا؟ یہ تو چند خوبیاں ہوتی جو ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ اصل خوبیاں، اصل صفات حضرت مولا علی کی تو اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ تو تین صفات بتا رہے ہیں آپ علامہ اقبال، کس کی؟ مولا علی کی، کہ فرما رہے جن کی آپ کو اللہ تعالیٰ نے زوجہ بنایا، سیدہ خاتون جنت، آپ جن کے عقد نکاح میں آئیں وہ تین صفات والے، مرتضی چنے ہوئے، منتخب، اللہ نے جن کو منتخب کیا ہے، مشکل کشا، یعنی علامہ اقبال بھی آپ کو اللہ کی عطا سے مشکل کشا مان رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال تو پڑھے لکھے بندے ہیں نا۔ کوئی اگر آپ کو کہے بھئی آپ کو علم نہیں ہے، آپ مولا علی مشکل کشا کیوں بول رہے ہو، تو آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی ہم پڑھے لکھ کے نہ ہو تو چلو نہ ہو، یہ بتاؤ علامہ اقبال پڑھے لکھ کے تھے کہ نہیں؟ اس سے پوچھنا، ان کی پڑھائی لکھائی مسلمہ ہے یا نہیں؟ ان کی شخصیت مسلمہ ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ دنیا ان کو ان کے نام اور ان کے کام سے جانتی ہے یا نہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں مرتضی مشکل کشا، تو مشکل کشا ان معنوں میں کہہ رہے ہیں جو میں نے کل کی رات، گزشتہ رات حضرت علی کے ذکر میں کہا تھا نا، کہ مستقل مشکل کشا ہے اللہ، اور اللہ جس کو عطا کرے وہ صفت
کہ ان کو بھی ایسا بنا دے کہ کوئی مشکل سامنے آئے ان کے سامنے تو وہ حل کر دے. تو اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قادر و قدیر ہے. بہت ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی ہیں. کئی صفاتی نام اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دیے ہیں جو اللہ کے نام ہے. رؤوف اللہ کا نام ہے صفاتی, رحیم اللہ کا نام ہے صفاتی. مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ نے پکارا یا نہیں پکارا رؤوف کے نام سے؟ پکارا یا نہیں پکارا رحیم کے نام سے؟ یہ تو ایسی بات ہے جو بالکل آیا ہے, چھپی ہوئی نہیں. اللہ نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, اپنے لیے فرمایا کہ بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے, یعنی مہربان بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. تو اپنے نبی, اپنے حبیب, اپنے محبوب کے لیے بھی فرما دیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم, کہ یہ رسول جو میں نے تم کو دیا ہے اس کو ایسا بنا دیا ہے کہ میری طرح یہ بھی تم پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. کرے کوئی انکار تو کرے گا تو قرآن کا انکار ہو جائے گا نا, کیونکہ وہ تو اللہ فرما رہا ہے. اب ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ جو رؤوف ہے وہ رحیم ہے, وہ مستقل ہے اور قدیم ہے اور اپنی ذات سے ہے. اسے کسی نے رؤوف نہیں بنایا, اسے کسی نے رحیم نہیں بنایا. وہ خود رؤوف ہے, وہ خود رحیم ہے اور ہمیشہ سے رؤوف ہے اور ہمیشہ سے رحیم ہے اور ہمیشہ تک رؤوف ہے اور ہمیشہ تک رحیم ہے. مگر اس نے اپنی عطا, اپنی قدرت, اپنی مرضی سے اپنے رسول کو بھی رؤوف بنا دیا اور رحیم بھی بنا دیا. ایسے ہی اللہ نے اپنے نبی کو مشکل کشا بھی بنایا اور حضرت علی کو بھی مشکل کشا بنا دیا. تو علامہ اقبال اس کا اعتراف کر رہے ہیں, بانو آں تاج دار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا, کہ مرتضی بھی ہیں منتخب, مشکل کشا بھی ہیں مشکل حل کرنے والے, اور شیر خدا بھی ہیں. اپنی بہادری اور شجاعت کے اعتبار سے اللہ کے شیر. پھر فرماتے ہیں مادر مرکز پرکار عشق, مادر کارواں سالار عشق. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ آپ ماں ہیں, اے سیدہ, اے خاتون جنت, اے طیبہ, اے طاہرہ, آپ پیاری ماں ہیں اور مرکز پرکار عشق, اس کی ماں ہیں کہ جو عشق کے پرکار کا مرکز ہے, مرکز پرکار عشق. اور آپ ماں ہیں اس کی کہ جو عشق کے کارواں کا سالار ہے, پیشوا ہے. سبحان اللہ. مزرعے تسلیم را حاصل بطول, مادرا را اسوے کامل بطول. فرماتے ہیں علامہ اقبال مزرعے تسلیم را حاصل بطول, وہ کھیتی جو تسلیم والی کھیتی ہے اس کا حاصل سیدہ خاتون جنت ہیں جن کا لقب ہے بطول. بطول کا معنی ہوتا ہے دنیا سے کٹنے والی, کٹنے والی کو کہتے ہیں بطول. قرآن مجید میں ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اس طرح اس کی طرف کٹ کر آ جا, اللہ کی طرف کٹ کر آ جا. تو فرما رہے ہیں کہ حضرت سیدہ بطول زہرا جو ہیں وہ مزرعِ تسلیم را حاصل ہیں,
مادرا را اسوہ کامل بطول کہ ماؤں کے لیے دنیا بھر کی. مادرا ایک ماں نہیں، ساری جہان کی مائیں، ان کے لیے آپ اسوہ کامل کا درجہ رکھتی ہیں. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ التسلیم کے بارے میں آیت شریفہ نازل فرمائی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہاری زندگی میں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں ایک کامل نمونہ ہے، مثال، یعنی آپ کے لیے وہ آئیڈیل ہیں ذات محمد رسول اللہ. تو جب اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے ہمارے لیے یہ کہہ دیا کہ ان کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ دنیا بھر کی ماؤں کے لیے حضرت سیدہ خاتون جنت ایک اسوہ کامل کا درجہ رکھتی ہیں کہ ہر ماں ان سے سبق سیکھے، سیدہ خاتون جنت کی سیرت کا مطالعہ کرے، ان کی بایوگرافی پڑھے، احادیث پڑھے. حضرت خاتون جنت کے بارے میں محدثین نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں، چاہے وہ بخاری شریف ہو، چاہے وہ مسلم شریف ہو، چاہے وہ ترمذی شریف ہو، چاہے وہ سنن ابن ماجہ ہو، چاہے وہ سنن نسائی ہو، چاہے وہ سنن ابو داؤد ہو، یہ حدیث کی کتابیں، ان کو کہتے ہیں سیاہ ستہ، 6 صحیح کتابیں. ان تمام کتابوں کے اندر حضرت سیدہ خاتون جنت کے بارے میں احادیث موجود ہیں. تو پڑھیں، ماہیں پڑھیں، بیٹیاں پڑھیں اور دیکھیں کہ سیدہ خاتون جنت بھی تو ایک خاتون تھی، اللہ نے ان کو خواتین میں سے خاتون بنایا تھا، مگر کیسی خاتون کہ ان کی مثال نہیں مل سکتی، ان کی مثل نہیں ہو سکتا کوئی ایسی خاتون. جھک شوق سے قلم کہ ادب کا مقام ہے، تیری زباں پہ بنتے محمد کا نام ہے. سبحان اللہ. لختے دلے خدیجہ جگر گوشہ رسول، یعنی جناب سیدہ خیر النساء بطول. مشہور ہیں جو فاطمہ زہرا کے نام سے، بیاہی گئیں جو حیدر عالی مقام سے. بنت رسول شبرو شبیر کی ہے ماں. بنت رسول، رسول کی بیٹی، شبر و شبیر. شبر و شبیر جو ہے یہ امام حسن اور امام حسین کے نام ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں حسن اور حسین، تو ایسے ہی دوسری زبان میں شبر اور شبیر. شبر امام حسن اور شبیر امام حسین. بنت رسول شبر و شبیر کی ہے ماں، بنتے تھے اونٹ جن کے لیے شاہ دو جہاں. حدیث میں ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سواری بنا کرتے تھے حضرت سیدنا امام حسین کے لیے، اور امام حسین سوار ہوا کرتے تھے دوش مبارک پر، پیٹھ مبارک پر. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اگر امام حسین حضور کے سجدے کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
کمر مبارک پر چڑھ جاتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک امام حسین اتر نہ جاتے. محبت اپنے پیارے نواسے سے بہت بڑا مقام ہے. اور ایک حدیث پاک میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے تھے. جیسے امام خطبہ دیتا ہے نا، خطیب خطبہ پڑھتا ہے نا جمعے کا، تو سرکار دو عالم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ امام حسن اور امام حسین دونوں مسجد میں آ رہے ہیں. تو چونکہ کم سن تھے، کیونکہ امام حسن اور امام حسین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمان کے وقت کیا عمر تھی ان کی؟ 7 سال تھی، 8 سال تھی، بس اتنی عمر تھی نا. کوئی بہت بڑے جوان تو نہیں تھے، کم سن تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خطبے کے دوران کہ امام حسن اور امام حسین آ رہے ہیں تو ذرا پیر ان کے ڈگمگا رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا، منبر سے اتر کر ان کو گود میں اٹھا لیا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نواسی بھی ہیں. وہ حضور کی جو بڑی صاحبزادی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ ان کی بیٹی ہیں. ان کا نام ہے امامہ، حضور کی بڑی صاحبزادی کی بیٹی. ان سے بھی حضور کو بہت پیار تھا، نواسی سے. حدیث موجود ہے بخاری شریف میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت امامہ آپ کے پاس تھی، نماز کے وقت کھڑی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام فرماتے تو ان کو اٹھا کے اپنے کاندھے پہ بٹھا لیتے تھے، اور جب رکوع کرتے تو اتار دیتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تو پھر اٹھا کے کھڑے کر لیتے. علماء فرماتے ہیں کہ ہم تو یہ نہیں کر سکتے اپنے کسی بیٹی کو یا نواسی کو، ہماری نماز ٹوٹ جائے گی. مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیات میں سے بات ہے کہ یہ خصوصیت آپ کو حاصل ہے کیونکہ آپ شہنشاہ دو جہاں ہیں، آپ شریعت کے مالک ہیں، آپ شارع ہیں، حلال و حرام کے مختار ہیں. جس چیز کو چاہے جائز کر دیں، جس چیز کو چاہے ناجائز کر دیں. تو حدیث پاک میں آپ کی محبت کا یہ مظاہرہ ہم کو ملتا ہے کہ آپ نے اپنی نواسی حضرت امامہ کے ساتھ بھی ایسا کیا کہ نماز کے اندر اپنے کاندھے مبارک پر بٹھا لیا ان کو. اب یہ وہی بات ہے کہ بنت رسول شبر و شبیر کی ہیں ماں، بنتے تھے اونٹ جن کے لیے شاہ دو جہاں. یعنی حسن امام ہیں سرتاج اتقیاء، دیگر حسین سید الشہداء کربلا. یعنی وہ دونوں امامین حسنین، ایک امام حسن مولا علی کے بڑے فرزند ارجمن، اور دوسرے امام حسین سید الشہداء جو حضرت علی کے چھوٹے فرزند. سرسبز جن سے ملت بیضا کا ہے چمن، جو سرخرو ہیں پیشے خداوند ذوالمنن. ہے امت رسول کی غمخوار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہے امت رسول کی غمخوار فاطمہ، جنت کی عورتوں کی ہیں سردار فاطمہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھا آپ نے کیسے اچھے اشعار ہیں. رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. وسلم علیہ. تو میں نے عرض کیا تھا کہ مختصر ذکر ہو رہا ہے. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت شریفہ اور آپ کی سیرت طیبہ یہ سب کے لیے مشعل راہ ہے، یعنی ایک نمونہ ہے ہر عورت کے لیے بھی، خاص کر ہر مسلمہ کے لیے، مومنہ کے لیے، کہ وہ دیکھے کہ کیا شان تھی سیدہ خاتون جنت کی۔ 20 جمادی الاخر بروز جمعۃ المبارک طلوع آفتاب کے وقت حضرت سیدہ خاتون جنت اس دنیا میں تشریف لائیں۔ اس وقت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریفہ 35 سال تھی، 35 برس، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ شریف کی تجدید ہو رہی تھی، یعنی کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا جا رہا تھا۔ اب جو شرف اللہ تعالیٰ نے حضرت خاتون جنت کو عطا فرمایا، کل آپ نے سنا تھا کہ حضرت علی یہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو فخر ہے کہ میں رسول پاک کا داماد ہوں، مجھے تو فخر ہے کہ میں فاطمہ زہرا کا شوہر ہوں، اور مجھے تو یہ بھی فخر ہے کہ میں حسن حسین کا باپ ہوں۔ تو وہ فخر اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن ادھر حضرت سیدہ خاتون جنت کو بھی یہ شرف اللہ نے عطا فرمایا کہ ان کو ایسا شوہر عطا فرمایا کہ جن کی پرورش، جن کی تعلیم، جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص زیر سایہ ہوئی۔ اللہ نے ان کے ساتھ جوڑا بنایا خاتون جنت کا، اور اللہ کے حکم سے بنایا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خاتون جنت کے لیے پیغامات آئے دوسرے صحابہ کی جانب سے، مگر حضور نے ان کو منظور نہیں فرمایا۔ مگر حضرت علی مشکل کشا، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے حضور نے فرمایا کہ علی، اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ حکم خدا بندی ہے تو بالکل درست ہے، رسول ہیں، نبی ہیں، جو بات اللہ ان کی طرف بطور پیغام، بطور وحی بھیجتا ہے وہ کسی اور کو کیا پتا۔ یہ بات ہے۔ آپ کا تو نکاح جب حضرت سیدہ عائشہ سے ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور وہ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، تو حدیث پاک موجود ہے کہ حضور نے فرمایا عائشہ، مجھ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور مجھے تم دکھائی گئی خواب میں کہ تم میری زوجہ بن رہی ہو، تو تم میرے نکاح میں آئی۔ آپ کا نام فاطمہ، حضرت سیدہ کا جو اصل نام ہے وہ ہے فاطمہ، کے معنی ہے دور ہونے والی، کہ دوزخ سے دور ہونے والی۔ لقب زہرا یعنی کلی، اور بطول بھی لقب ہے، یعنی دنیا سے کٹنے والی، کٹنے والی۔ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد، جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضور کے چچا زاد کون؟ حضرت علی۔ حضرت علی کے 3 بڑے رشتے ہیں حضور کے ساتھ۔ ایک رشتہ تو یہ ہے کہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، ابی طالب کے بیٹے حضرت علی۔ دوسرا رشتہ یہ ہے کہ آپ صحابی ہیں، اور تیسرا رشتہ یہ ہے کہ آپ اہل بیت میں شامل ہیں، شامل 5 تن ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح حضرت فاطمہ زہرا کا حضرت مولا علی کے ساتھ فرما دیا، اور نکاح کے 7 مہینے کے بعد، 7 مہینے اور 15 دن
کے بعد رخصتی فرمائی، یعنی پہلے صرف نکاح ہوا، رخصتی نہیں، اور 7 مہینے 15 دن کے بعد پھر حضور نے رخصتی فرمائی۔ اس وقت حضرت سیدہ خاتون جنت کی عمر 21 سال تھی۔ حضور کو بڑی محبت تھی، ویسے تو ہر بچی سے ہے، مگر حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ کچھ خاص ہوتا ہے نا، لاڈ بھی ہوتا ہے، پیار بھی ہوتا ہے، اور اس لیے بھی کہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں اور 3 صاحبزادے ہیں۔ صاحبزادوں میں حضرت ابراہیم، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، یہ تینوں بچپن میں فوت ہو گئے تھے، شیر خارگی کی عمر میں۔ حضور کی اولاد نرینہ جوان نہ ہوئی۔ اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کی حکمت ہے کہ تینوں بیٹے حضور کے بچپن میں فوت ہو گئے۔ ایک بیٹے نے تو خاص حضور کے ہاتھوں میں دم دیا، حضرت ابراہیم۔ حضور نے ان کو دودھ پلانے کے لیے ایک لوہار کے گھر میں چھوڑا تھا۔ عرب میں ایک دستور تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کسی دایا کے سپرد کیا جاتا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر میں حضرت ابراہیم کو دودھ پلانے کے لیے چھوڑا تھا، حدیث پاک میں وہ لوہار کا گھر تھا، وہ لوہار تھے پیشے کے اعتبار سے۔ چنانچہ حضور کو اطلاع دی گئی کہ حضور تشریف لائیں، آپ کا بچہ اس وقت اس طبیعت میں ہے کہ تشویشناک حالت میں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، تو آپ کی گود میں دے دیا گیا حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس وقت ان کی سانس چل رہی تھی، تو انہوں نے حضور کی دست مبارک میں اپنی جان اللہ کے سپرد کی۔ تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، آنسو نکلے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، یا رسول اللہ کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ کا تو حوصلہ بڑا بلند ہے، آپ تو بہت بڑی ہستی، جس کو بڑی طاقت اللہ نے دی ہوئی ہے ضبط کی، اس کے مالک ہیں۔ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے جو میرے سینے میں اللہ نے ڈالی ہوئی ہے، آنسو کی شکل میں آ رہی ہے۔ مطلب یہ تھا آنسو کی شکل میں آ رہی ہے، یہ رحمت ہے۔ تو حضرت ابراہیم، حضرت قاسم، اس کنیت کی وجہ سے حضور کو ابو القاسم بھی کہا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، ابو القاسم، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک حضرت عبداللہ تھے۔ بچپن میں مرغ نے ان کی آنکھ میں ٹھونک مار دیا تھا، چونچ جیسے ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے اور انتقال کر گئے تھے۔ تو 3 بیٹے تھے حضور کے، اور شیرخارگی میں فوت ہو گئے، اور 4 صاحبزادیاں حضور کی شہزادیاں، وہ تینوں جوان ہوئی، چاروں، اور چاروں اپنے اپنے گھروں میں بیائی گئیں، اور اللہ نے ان کے گھر آباد فرمائے۔ ان میں سے سب سے بڑی حضرت زینب، جن کی بچی کا میں نے ابھی تذکرہ کیا تھا نا، امامہ، کہ جن کو حضور نماز میں اپنے اوپر کندھے پہ بٹھا رہے تھے، پھر اتار رہے تھے، پھر اٹھا رہے تھے، پھر بٹھا رہے تھے، اتار رہے تھے، وہ حضرت زینب بڑی صاحبزادی۔ اور ایک صاحبزادی حضور کی شہزادی حضرت رقیہ، جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی تھی۔ غزوہ بدر کے موقع پر ان کا انتقال ہوا بیماری میں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کو بھی عثمان کے نکاح میں دے دیا، ڈبل 2 بیٹیاں۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان کو کہا جاتا ہے کہ یہ شرف آپ کا ایسا ہے کہ دنیا میں کوئی شخص آپ کی مثال نہیں ہو سکا کہ کسی کے نکاح میں ایک پیغمبر کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں جمع نہیں ہوئیں، صرف عثمان غنی کے نکاح میں آئیں۔ تو وہ ہو گئی بیٹی ہے، اور یہ تھی چھوٹی بیٹی، کون؟ خاتون جنت سیدہ
فاطمہ زہرا، یہ وہ ہیں کہ جن سے حضور کی ایسی محبت تھی کہ جب حضرت سیدہ خاتون جنت حضور کے پاس آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے پیشانی مبارک پر بوسہ لیا کرتے تھے فاطمہ زہرا، اور ان کے لیے ایک حدیث میں فرمایا، بہت بڑی بات فرمائی کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسی لیے تو لخت جگر کہا جاتا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، لخت جگر مصطفیٰ، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا، اور جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھ کو راضی کر لیا، سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، اے فاطمہ تم تمام مومنین کی عورتوں کی سردار ہو، یعنی جتنے ایمان والے ہیں نا ان کی بیویوں کی تم سردار ہو، خواتین کی آپ سردار ہو، یعنی پیشوا ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے یہ جو تمام عورتوں کی سردار فرمایا حضور نے، اس سے امہات المومنین خارج ہے، کیونکہ وہ ماں ہیں، ماں کا درجہ بیٹی سے بڑا ہوتا ہے، تو ہماری جو مائیں ہیں وہ حضور کی تمام ازواج مطہرات ہیں، چاہے وہ حضرت عائشہ ہوں، چاہے حضرت حفصہ ہوں، چاہے حضرت جویریہ ہوں، چاہے حضرت سودا ہوں، اور بھی ازواج مطہرات، سب 11 حضور کی ازواج مطہرات ہوئی ہیں، وہ سب امہات المومنین ہیں قرآن کے روح سے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان کو ماں بنا دیا، تو وہ تو خارج ہے اس بات سے، مگر باقی جتنی عورتیں ہیں جہان میں حضور نے فرمایا تم سب عورتوں کی سردار ہو اے فاطمہ۔ یہ کب فرمایا؟ ایک حدیث پاک ہے اور تذکرہ ذرا لمبا ہے کہ حضور نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھایا اور یہ فرمایا کہ فاطمہ تم ساری جہان کی عورتوں کی سردار ہو، اور پھر حضرت فاطمہ کو اپنے قریب کر کے ان کے کان میں کچھ سرگوشی کی، یعنی کچھ کہا، کچھ فرمایا جو دوسرا نہیں سن سکتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ موجود تھیں وہاں، مگر نہیں سن سکی کہ حضور نے کیا فرمایا، جو بھی فرمایا حضرت فاطمہ سن کے رونے لگ گئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری لخت جگر رو رہی ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو حضور نے پھر ان کو اپنے قریب کیا اور پھر کچھ کہا، پھر کچھ فرمایا۔ اب جو حضور نے فرمایا تو حضرت فاطمہ کچھ مسکرانے لگی، ہنسنے لگی۔ ام المومنین نے عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ کیا کہا آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول نے آپ سے کیا کہا تھا؟ کہا یہ راز ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا اس وقت کہ میں نہیں بتا سکتی۔ خیر نہیں بتایا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، وصال پاک ہو گیا حضور کا، تو حضرت ام المومنین نے حضرت فاطمہ سے یہ فرمایا کہ فاطمہ اب تو حضور دنیا میں نہیں ہے، اس وقت بظاہر تو موجود نہیں ہے، پردہ فرما گئے، اب تو آپ بتا سکتے ہو کہ نہیں کہ آپ سے اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کان میں؟ کیا آپ رونے لگ گئی تھی؟ پھر کیا کہا تھا کان میں؟ کیا آپ ہنسنے لگ گئی تھی؟ کہا اب بتا سکتی ہوں۔ مجھ سے حضور نے پہلی مرتبہ جو سرگوشی کی تو کہا تھا فاطمہ میں اب تم سے رخصت ہونے والا ہوں، یعنی میں دنیا سے اب جانے والا ہوں، ایسا اشارہ فرمایا حضور نے، تو مجھے رونا آ گیا کہ میرے مشفق باپ، میرے والد دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو محبت ہوتی ہے نا، تو مجھے رونا آ گیا۔ جب مجھے روتا دیکھا حضور نے تو پھر دوسری بار جو کان میں سرگوشی کی وہ یہ کی کہ فاطمہ غم مت کرو، انشاءاللہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، تم جلد ہی مجھ سے ملو گی۔ یہ فرق تو میں خوش ہو گئی کہ یعنی مجھے حضور اکرم علیہ السلام کی جدائی زیادہ دیر برداشت نہیں کرنی پڑی۔ چنانچہ 6 مہینے کے اندر حضرت سیدہ خاتون جنت
کا بھی پردہ ہو گیا. تو یہ وہ ہے حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. میرے پاس ایک کتابچہ ہے، یہ دیکھیں بڑا مختصر ہے. اس کا نام ہے جنتی بیویوں کی مجلس. میرے والد محترم حضرت مولانا صاحبزادہ علم الدین القادری علمی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے. ان کی حیات میں نہیں چھپا تھا، قلمی تھا. تو اس فقیر نے اس کتابچے کو چھاپا، شائع کیا. کب کیا؟ 1993. اس پہ سن لکھا ہوا ہے 1993. اور اب کیا ہے؟ 2023. اب حساب لگا لو کتنے سال ہو گئے. چنانچہ ہے تو اتنا وقت گزر چکا ہے اس کو. اب اس میں سے میں صرف ایک دو باتیں بیان کر رہا ہوں، باقی جس کا جی چاہے یہ کتابچہ حاصل کر کے پڑھ سکتا ہے. یہ خاص خواتین کے لیے یہ والد صاحب نے لکھا تھا. سیرت فاطمہ، جنتی بیویوں کی مجلس، خواتین کی محفل میلاد کے لیے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ محفل میلاد وغیرہ ہوتا ہے نا خواتین کا گھروں میں، اس میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. اب اس میں والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام صاحبزادیوں میں ان سے زیادہ محبت تھی. جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں ان سے رخصت ہوتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے ان کے پاس تشریف لاتے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں حضرت سیدہ کے مکان میں تشریف لاتے تو بی بی صاحبہ اٹھ کر اپنے والد گرامی کا ہاتھ چومتی اور اپنی جگہ پر لا کر ادب اور تعظیم سے بٹھلاتی. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اخلاق تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. یعنی جو اخلاق کریمہ اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمائے تھے، ان کی جھلک اور ان کی مثل حضرت سیدہ خاتون جنت کے اندر بھی اللہ نے ڈال دی تھی. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ اپنے شاگرد سے ایک دن حضرت سیدہ کے خانگی حالات یعنی گھریلو حالات اس طرح بیان فرمائے کہ وہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھیں، جس کی وجہ سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے تھے، اور خود ہی پانی کی مشک بھر کر لاتی تھیں، جس کی وجہ سے سینے پر رسی کے نشان پڑ گئے تھے. گھر کی جھاڑو وغیرہ بھی خود ہی دیا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے تمام کپڑے اکثر گردآلود رہتے تھے. تو ایک بار حضرت سیدہ نے اپنے بابا جان سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر کے کام کاج کے لیے خادم کا سوال کیا کہ حضور کے پاس خادم آئے ہوئے، کوئی خادم گھر کے لیے مل جائے گھر کے کام کاج کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں تھے گھر پر اس وقت. تو سیدہ خاتون جنت کو حضرت علی نے بھیجا تھا کہ جاؤ حضور سے جا کر بات کرو کہ تمہارے لیے کوئی خادم دے دیں. تو سیدہ خاتون جنت گئیں، مگر حضور گھر میں نہیں تھے، واپس آ گئیں. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی لخت جگر آئی تھیں، صاحبزادی بیٹی شہزادی آئی تھی. کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا وہ اس لیے آئی تھی کہ کوئی خادم چاہیے، کیونکہ وہ گھر کا کام کاج ان کو کرنا پڑتا ہے. تو حضور ان کے گھر تشریف لے گئے، پھر حضرت علی کے گھر، حضرت فاطمہ کے گھر گئے. وہاں جا کر فرمایا فاطمہ تم میرے گھر آئی تھی؟ جی یا رسول اللہ میں حاضر خدمت ہوئی تھی. کیوں؟ خادم کی ضرورت تھی. کہا اچھا. فرمایا فاطمہ تم ایسا کرو، تقوی حاصل کرو، اللہ سے ڈرو، اور گھر کے کام کاج کو خوشی سے انجام دیتی رہو. جب تم سونے کے لیے لیٹا کرو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار
الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرنا خادم سے زیادہ بہتر چیز ہے تمہارے لیے۔ حضرت فاطمہ عرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں۔ اب یہ تو ایک واقعہ ہے نا، فقہاء نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی گھر کے کام کاج کے لیے خادم یا خادمہ نہیں رکھ سکتا اس واقعے کو دیکھ کر، ایسا نہیں، بلکہ فقہاء نے تو اپنی کتابوں میں یہ فرمایا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ فراخی دیتا ہے، جس شخص کو، وہ اپنے گھر کے کام کاج کے لیے کوئی خادم یا خادمہ رکھتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ بیوی جو ہے وہ کوئی نوکرانی نہیں ہوتی، وہ تو رفیق حیات ہوتی ہے، شریک حیات ہوتی ہے۔ علم و فضل میں حضرت سیدہ کا مرتبہ بہت بلند تھا، آپ اکثر مسجد نبوی میں وعظ فرمایا کرتی تھیں، آپ کی گفتگو کا ماخذ اکثر کلام اللہ ہوتا تھا۔ خاتون جنت سلام اللہ علیہا اپنے فرزندان حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کو بچپنے میں جھولا جھلاتے وقت کلام مجید کی مبارک آیات پڑھ کر لوریاں سناتی تھیں۔ دونوں بچے اگر کسی بات میں ضد کرتے تو قرآن مجید کی آیت سے ان کا فیصلہ کر دیتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت زینب کلثوم، یہ کون ہے زینب کلثوم؟ حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں، صاحبزادی۔ حضرت فاطمہ نے اپنی بچیوں کے نام اپنی بہنوں کے نام پر رکھے تھے۔ حضرت فاطمہ کی ایک بہن کا نام زینب، بڑی صاحبزادی حضور کی جو میں نے بتایا، تو حضرت فاطمہ نے اپنی ایک بچی کا نام رکھا زینب، اور ایک بچی کا نام رکھا رقیہ، اور ایک بچی کا نام رکھا ام کلثوم۔ تو حضرت زینب کلثوم آپ کی پیاری بیٹی بچپن میں کلام اللہ پڑھ رہی تھی، قرآن مجید، کلام مجید کے ذوق میں اس قدر محو ہو گئیں کہ سر پر سے چادر اتر گئی اور انہیں معلوم نہ ہوا۔ حضرت خاتون جنت نے دیکھا تو دوڑ کر آئیں اور سر پر دوپٹہ ڈال کر کہا کہ بیٹی، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا اور یہ ننگے سر، یہ تعجب کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ تو اس میں اور بھی کئی واقعات لکھے ہوئے ہیں، میں نے تو ایک آدھ باتیں بتا دی، وقت کی کمی کے باعث بیان نہیں کر سکتا۔ اب جو بات کر رہا ہوں وہ ہے بیان وفات حضرت سیدہ خاتون جنت۔ روایت ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات شریفہ ہوئی، حضرت فاطمہ خاتون جنت نے شب و روز 6 مہینے تک درد و فراق اور ہجر رسول مقبول میں رو رو کر گزارے۔ کبھی روضہ نبوی پر آ کر داستان غم بیان کرتی، تو کبھی خاک مزار پرانوار کو لے کر اپنے سر مبارک اور چہرے مبارک پر ملتی، با اوزاری اپنا حال غم بیان کرتی، در و دیوار کو اپنے ساتھ رلاتی۔ ایک عجیب کیفیت آپ کی ہوتی، ہر وقت یا بتا و محمدہ و حضرتا کے نعرے بلند کرتی۔ روایت ہے کہ ایک روز حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ باہر سے گھر میں تشریف لائے تو خلاف معمول حضرت سیدہ کو گھر کے کاموں میں مشغول دیکھ کر حیران ہوئے، خاص کر بچوں کے کپڑے دھونے اور شہزادوں کے غسل کا سامان کرتے ہوئے دیکھا۔ حال دریافت کیا، حضرت سیدہ نے جواب دیا کہ ابو الحسن، میں نے خواب میں اپنے بابا جان کی زیارت کی، حسنین کے نانا جان کی۔ انہوں نے فرمایا فاطمہ زہرا، کل رات کو تم میرے پاس آنے والی ہو، تو اے ابو الحسن، اے علی، کل تم سب میرے غم و علم اور جنازے کی تیاری میں مصروف رہو گے، تو میرے ان نونہالوں کے کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا؟ اس لیے میں آخری بار اپنے آنکھوں کے تاروں کے سارے کاموں کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے انجام دے رہی ہوں۔ چنانچہ بعد ازاں حضرت سیدہ نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ میں آپ کو 4 وصیتیں کرتی ہوں۔ اول یہ
کہ آپ میری خطا کو، میرے قصور کو معاف کر دینا. یعنی اگر کوئی مجھ سے زندگی میں آپ کے حق میں کوئی خطا ہو گئی ہو تو آپ معاف کر دینا. شیر خدا نے فرمایا کہ ابتدا سے آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں کہ تمہارے سے کوئی قصور ہوا ہو، کوئی ایسی بات ہوئی ہو، ایسی بات نہیں. دوسری وصیت یہ کہ حضرت خاتون جنت نے کہ یہ میرے فرزندان، ان کی ناز برداری مجھ سے زیادہ کیا کرنا آپ، یعنی ان کو زیادہ پیار محبت سے رکھنا. تیسری وصیت یہ کہ مجھے رات کے وقت دفن کرنا، تاکہ جس طرح زندگی میں کسی نامحرم نے مجھے دیکھا نہیں تھا، ایسے ہی بعد وصال کے بھی میرے جنازے پر کسی کی نظر نہ پڑے. اور چوتھی وصیت یہ کہ آپ میری زیارت کو آتے رہنا، یعنی میرے قبر کی زیارت کو آتے رہنا اور اس سے منہ نہ موڑنا. شیر خدا نے روتے ہوئے فرمایا کہ اے خاتون جنت، اے سیدہ، تم بھی میری خطا کو معاف کروانا، حضور نبوی میں سلام اس ہجرت زدہ کا پہنچانا. یہ حضرت علی نے ان سے فرمایا کہ اگر میری طرف سے کوئی آپ کو دکھ پہنچا ہو تو آپ معاف کر دینا. احادیث میں آتا ہے ایک واقعہ کہ ایک موقع ہوا تھا ایسا کہ حضرت علی نے سوچا کہ میں دوسرا نکاح کروں، تو حضرت خاتون جنت کو یہ بات پسند نہیں آئی. تو آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ علی دوسرا نکاح کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں. تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو روک دیا کہ میری بیٹی کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری عورت تمہارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی، لہٰذا آپ دوسرا نکاح اس وقت نہ کریں. حضرت علی رک گئے، نہیں کیا نکاح، حضور نے منع فرما دیا تھا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ سیدہ، اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو، تمہارا دل کبھی ناراض ہوا ہو تو مجھ کو تم معاف کر دینا. اور جب آپ بارگاہ نبوی میں پہنچو، یعنی دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کے رسول سے ملاقات ہو آپ کی، تو اس ہجرت زدہ کا سلام حضور کی خدمت میں پہنچا دینا. اور میری طرف سے کوئی شکایت کا حرف زبان پہ نہیں لانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. برائے کرم میری کوئی شکایت مت کرنا. حضرت سیدہ نے قبول فرما لیا. پھر فرمایا کہ آپ میرے شہزادوں کو لے کر روضہ اقدس پر جائیں، میرے حق میں دعا خیر کریں. اور پھر حضرت سیدہ نے شہزادوں کو روضہ انور پر بھجوا دیا. چنانچہ جب وقت آ گیا تو حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ نے غسل کا پانی منگوایا اور کافور بہشتی سے غسل فرمایا، لباس اعلیٰ و عطر پہنا، حجرے خاص میں بچھونا بستر بچھا کر آپ لیٹ گئیں اور روح بقبلہ ہو کر امت کی مغفرت کی دعا مانگنے لگ گئیں. اس طرح سے ماہ رمضان المبارک میں 3 تاریخ کو مدینہ منورہ میں 28 برس کی عمر شریفہ میں آپ نے اس جہان سے پردہ فرمایا. ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں آپ کے مرقد انور پر اور آپ کی روح اطہر پر. آمین اللہم ربنا آمین. بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم، بہت بڑے صوفی شاعر فارسی زبان کے، حضرت مصلح الدین سعدی شیرازی، بہت بڑے شیخ گزرے. ان کی ربائی بہت مشہور ہے، بلغ العلا بی کمالی، کشفت دجا بی جمالی، حسنت جمیع خصالی، صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آلہ. بارگاہ رسالت میں شرف حضوری رکھنے والے یہ صوفی شیخ گزرے ہیں، حضرت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی. اور ان کی کتابیں گلستان اور بوستان، یہ 2 کتابیں ان کی، گلستان سعدی، بوستان سعدی، یہ مشہور ہے. جس طرح آپ نے سنا ہوگا نا کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی کی کتاب مثنوی شریف
جس کا درس ہمارے یہاں ہر مہینے کی چاند کی 17 تاریخ کو ہوتا ہے نا، یہاں آپ آتے ہو سنتے ہو. ایسے ہی شیخ سعدی شیرازی کی 2 کتابیں مشہور ہیں، گلستان سعدی، بوستان سعدی. میں چھوٹا تھا بچپن میں، 8-9 سال کی عمر ہوگی، تو میرے والد ماجد نے مجھ کو کتابیں پڑھائی تھی. گلستان سعدی بھی پڑھائی تھی اور بوستان سعدی بھی پڑھائی تھی مدرسے میں. تو قرآن پڑھتا تھا اپنے والد کے پاس میں، ان سے میں نے قرآن پڑھا تھا اپنے والد ماجد سے. مدرسہ تھا، اس میں والد ماجد اور بچے بچیوں کو بھی قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے. مدرسہ قادریہ علمیہ نام تھا اس کا. اس وقت دور دور تک مدرسے نہیں تھے یہاں. یہ بات ہوگی 1967 کی، 68 کی، 67 68 کی. تو دور دور سے بچے آ کر پڑھا کرتے تھے، تو ہم بھی مدرسے میں پڑھا کرتے تھے. تو میرے والد ماجد نے شیخ سعدی کی گلستان اور بوستان بھی پڑھائی. اس میں حکایات ہیں، بہت اخلاقی حکایات. تو شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ربائی کہی ہے جو دعائیہ ہے، پڑھیں. الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بحق، الہی بحق بنی، کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، کہ برقول کنی. اگر دعوت مرد کنی ور قبول، اگر دعوت مرد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول. یہ ربائی، ربائی کہتے ہیں 2 اشعار. تو کیا فرمایا اس میں دعا میں؟ الہی بحق بنی فاطمہ. اب اس میں آپ کو ایک اور بات معلوم ہو رہی ہے، عقیدہ، عقیدہ اہل سنت آپ کو معلوم ہو رہا ہے. یاد رکھ لینا، تاکہ کبھی کوئی منکر، کبھی کوئی خبیث، کبھی کوئی گستاخ، کبھی کوئی جاہل آپ کو کہے کہ نہیں نہیں توسل کی ضرورت نہیں، وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہے نا، تو کہنا یہ وسیلہ وہ مانگ رہے ہیں جو تم سے کہیں زیادہ اچھے تھے. شیخ سعدی جو بارگاہ رسالت میں حضوری کا شرف رکھتے ہیں، تمہاری کیا حیثیت ہے بولو؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں الہی بحق بنی فاطمہ، یا اللہ میں بنی فاطمہ کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، کہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا. اگر دعوتم رد کنی ور قبول، اگر میری دعا قبول ہونے کے بجائے رد ہو گئی، اللہ نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ منو دست و دامان آل رسول، میں ہوں گا، میرا ہاتھ ہوگا اور دامان آل رسول ہوگا قیامت میں، کہ میں اپنے ہاتھوں سے آل رسول کا دامن تھاموں گا کہ یا اللہ میں تو ان کا غلام ہوں، غلاموں کا غلام ہوں، ان کے وسیلے سے میری بخشش فرما دے. تو ہمارے لیے اکابر کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، وہ عقیدے کے طور پر بہت اہمیت رکھتی ہیں. تو اسی لیے میں کبھی کبھی دوران بیان کوئی بات آ جاتی ہے عقیدے والی تو بیان کر دیتا ہوں. تو آپ نے دیکھ لیا نا عقیدہ یہ الہی بحق بنی فاطمہ، کتنی بڑی بات فرما دی. بنی فاطمہ کا مطلب حضرت سیدہ خاتون جنت کی اولاد کا وسیلہ پیش کیا ہے. بنی فاطمہ، فاطمہ کی اولاد. رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. واصحابی وبارک وسلم علیہ ببرکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے خاتون جنت کی بارگاہ میں سلام کے اشعار لکھے ہوئے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تحفہ علمی. یہ والد صاحب نے اپنی زمانے میں لکھی تھی اور ان کے وقت میں 2 بار شائع ہوئی تھی، پھر میں نے بھی تیسری بار شائع کیا. اس کے اندر اہل بیت پاک کے فضائل اور ان کے سلام موجود ہیں، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیاری خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، پیاری ان کی آل اور عطرت پہ
جن کی تطہیر قرآن میں ثابت ہوئی، ان کی پاکیزہ عفت پہ لاکھوں پیاری خواہ، ان کی آل اور عطرت پہ، جن کا جنت میں تھا عقد باندھا گیا، ان کے اس عقد رحمت پہ لاکھوں سلام، پیاری جنت پہ لاکھوں، ان کی آل اور عطرت پہ، جن کے بچوں کو جھولا بھی جبریل دے، سبحان اللہ، ان کے بچوں کی عظمت پہ لاکھوں سلام، پیاری خواہ ان کی آل اور عطرت پہ، جن کا گھر نور، جن کا اثر نور ہے، نور کی ایسی شہرت پہ پیاری خواہ، ان کی آل اور عطرت پہ ہے وہ ہر مسلمہ کی حیا کا نشان، ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام، پیاری ان کی آل بخش حق علمی رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، میرے والد ماجد، جنہوں نے ہم پر یہ احسان کیا کہ اہل بیت پاک کے سلام ہم کو لکھ کر دے دیے، کہ گھر میں بھی سلام پڑھتے رہیں، مسجد میں بھی سلام پڑھتے رہیں، جہاں چاہیں سلام پڑھتے رہیں۔ تو والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے سلام ہم پڑھتے رہتے ہیں، مزار شریف ان کا موجود ہے۔ بخش حق علمی اور اس کے ماں باپ کو اس دعا کی اجابت پہ لاکھوں سلام، پیاری خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، ان کی آل اور عطرت پہ سلام، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان کر امت کے پیشوا بیٹے بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، قربانی خدا کو ہمارا سلطان امت کے پیشوا کو پڑھ کر درود ادب سے غلام عزیز تو کہ، جس طرح میں نے کہا کہ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ علمی کتاب میں اور تذکرہ محرم کتاب میں
واقعات کربلا، اہل بیت پاک کے تذکرات کو بیان کیا ہے، ایسے ہی حضرت جد امجد مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ جو خود محرم شریف کی محفل سے اپنے وقت میں 50 سال پہلے خطاب فرمایا کرتے تھے، تو ان کا لکھا ہوا ہے سلطان کربلا کو ہمارا سلام، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پڑھ کر درود ادب سے غلام عزیز تو کہ سلطان کر سلطان کر امت کے آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حسین ابن علی آپ کے سر کا صد آمین۔ آپ کے جو دو سخا آپ کے بذل و عطا، آپ کے گھر کا صدقہ، آپ کی عشق و محبت کی نظر کا صدقہ۔ اللہم یا رب العالمین۔ یہ میں نے 2 اشعار پڑھ دیے۔ اصل میں یہ سلطان کربلا کے سلام کے بھی کئی اشعار ہیں، جن کو شوق وہ کتاب موجود ہے کلیات قادری مجموعہ کلام، اس کے اندر سلام موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے جو ہم نے بھی استغاثہ پڑھا، یا حسین ابن علی آپ کے سر کا صدقہ۔ ہمارے جد امجد ہر محرم شریف میں یہ بھی پڑھا کرتے تھے دعا کے وقت، تو ان کی یادگار ہے۔ یہ 1-2 شعر بھی ہم پڑھ لیتے ہیں نا تو یہ بھی ثواب سے خالی تھوڑی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج کی نظر و نیاز میں ہمارے مسجد کے خادم ہیں محمد اسلم قادری، ان کی طرف سے اہتمام کیا گیا نیاز کا، ان کے بیٹے نور محمد اور بھائی نذیر کی طرف سے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور جو آپ کے پاس نیاز پہنچی ہے عنایت اللہ صاحب کی طرف سے وہ پیش کی گئی ہے، اور عارفین صاحب اور دانش صاحب ان کی طرف سے آپ کے پاس پلاؤ پہنچا ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کی طرف سے قبول کرے، سید الشہداء کا صدقہ عطا کرے، آمین۔ یہ دل سے دعا ہوتی ہے، یہ معمولی بات تھوڑی ہے، اللہ ہے جس کے دل میں ڈالے جو بات۔ تو اس لیے مبارک ہے وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے کسی نیک کام کے لیے، خدمت کے لیے، نظر و نیاز کے لیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کو برکتیں عطا فرمائے، ان کو فراخی عطا فرمائے، ان کو کشادگی عطا فرمائے، آمین۔ نیاز حسینی کے لیے خادمین حاضر ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تعاون خیر کی توفیق عطا کرے۔ عارفین اور دانش کے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کی گئی، اللہ ان کے مغفرت فرمائے۔ مختار صاحب اسپتال میں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا کرے۔ ہمارے لیے حلقہ راجہ عبدالرزاق، وہ بھی طبیعت ان کی ناساز چل رہی ہے، آنکھوں میں بھی تکلیف ہے، وہ اس وقت آج حاضر ہوئے محفل میں۔ اللہ تعالیٰ سے سید الشہداء کے صدقے میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں میں شفا عطا کرے۔ ہمارے لیے حلقہ خیر النساء قادری، ان کی بصارت اللہ بحال کرے، آمین۔ شکیل قادری اسپتال میں داخل ہیں، اللہ ان کو صحت عطا کرے۔ اور مجھ گناہگار کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں مجھ گناہگار کے حق میں قبول فرمائے۔ ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھتے ہو کہ میرا کام خالی یہی ہے، کیا 5 وقت نماز پڑھانا جو میں پڑھاتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، یا جمعے کی نماز پڑھانا جو میں پڑھاتا ہوں اللہ کے فضل سے، یا ہلکے ذکر اللہ کروانا جو میں کرتا ہوں اللہ کے فضل سے، یا محرم شریف کی خطاب محفل سے خطاب کرنا جو میں کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے۔ مگر خالی یہ کام نہیں ہے،
دیکھیے یہ بار آپ راستے سے آئے نا, سڑک پر لائٹیں لگی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی نا, اس کے لیے آج بھی ہم دفتر گئے تھے, میں خود گیا ہوں. پچھلے ہفتے بھی دفتر گئے تھے, میں خود گیا ہوں. حالانکہ میرے پاس اتنی ذمہ داری ہے ان دنوں میں, مصروفیات میں, رات کی محفلیں ہوتی ہے, سب کچھ تھکاوٹ ہوتی ہے, مگر چونکہ اللہ کے گھر کا مسئلہ ہے نا, تو میرے ساتھ اور کارکنان, ہمارے خادمین, مریدین, یہ بھی ساتھ گئے. تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ بتیاں 4 دن پہلے آ کر لگائیں, وہ بھی بار بار جانے کے باوجود ایسے لاپرواہ اور نااہل افراد بیٹھے ہوئے دفتروں میں. جمشید ٹاؤن ہمارا لگتا ہے بلدیہ کا, ٹھیک ہے نا, نام کے ایڈمنسٹریٹر فلاں 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 فلاں, دفتر میں جاؤ تو کہتے ہیں دفتر میں نہیں ہے صاحب, وزٹ پر ہیں, ٹھیک ہے نا. اور درخواستیں ان کے پاس پہنچی ہوئی ہیں اللہ کے گھر کی. جس بندے کو اللہ کے گھر کا احساس نہ ہو, کیا نکلے گا میری زبان سے اس کے لیے؟ دعا نکلے گی کیا؟ ہاں, یا وہ اللہ کا کوئی کرم لے گا؟ نہیں. کیوں کہ اللہ کے گھر کے لیے تو لوگوں کے دل کانپنا چاہیے, کانپنا چاہیے, ہے نا, مگر نہیں. تو یہ تو جانے کی وجہ سے سب کو بات ہوتا ہے. درخواستوں پہ درخواستیں دینے کے بعد کام نہیں ہو رہا تھا, تو پچھلے ہفتے بھی میں خود ساتھ گیا ہوں, خود. اور مجھے آپ نہ جائیں, میں نے کہا رہے چھوڑو بات کو, آپ نہ جائیں, میں نہ جاؤں اور کام نہ ہو تو پھر فائدہ کیا؟ ابھی پچھلے 4-5 دن پہلے کی بات ہے, سولجر بازار پولیس اسٹیشن ہمارا لگتا ہے نا, تو ایس ایچ او میرے پاس ملنے آئے بھی تھے پہلے. تو ان کو میں نے کہا کہ بھائی یہ لائٹیں یہاں لگ نہیں رہی ہیں, تو پھر کیا مظاہرہ کیا جائے, آپ کا مشورہ؟ کہنے کہ حضرت آپ کا تو مزاج یہ نہیں ہے. میں نے کہا مزاج کی بات کر رہے ہو آپ؟ مزاج تو مزاج ہوتا ہے, یہ تو اللہ کے گھر کا کام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث مشہور ہے کہ آپ کا مزاج مبارک یہ تھا کہ آپ اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے, لیکن جب اللہ کا کوئی سوال آ جاتا تو آپ کے چہرے اقدس پر ناراضگی کے آثار نمودار ہو جاتے تھے, برہم ہو جاتے تھے آپ, کیونکہ اللہ کا سوال آ جاتا ہے نا, اپنی ذات کا نہیں. تو میں نے اس کو یہ کہا, ایس ایچ او کو میں نے کہا آپ مزاج کی بات کر رہے ہو, مزاج کو مارو گولی, ٹھیک ہے نا. مزاج الگ چیز ہے, لیکن اگر کوئی بات بغیر کچھ ہلچل کیے ہوئے, بغیر کچھ کیے ہوئے نہیں ہوتی اور مسجد کا کام ہے تو کیا کروں گا میں, کون خیال رکھے گا؟ تو جو لوگ گواہ ہیں نا, ان کو پتہ ہے میرے بارے میں کہ میں کتنا اس مسجد کے حوالے سے, یہ راستوں کے حوالے سے کتنا کوششوں میں لگا ہوا رہتا ہوں رات دن. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہوں گے یہ تو خالی امام ہے, یہ تو خالی خطیب ہے. ہوں امام خطیب, ظاہر ہے 5 وقت نماز تو میں پڑھاتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے, جمعہ تو میں پڑھاتا ہوں, ذکر اللہ کی محفلیں تو میں کرواتا ہوں, محرم کی محفل تو میں کرتا ہوں, مگر خالی یہ تو نہیں کر رہا, مجھے تو اور باتوں کی فکر بھی ہے نا. تو وہ جو 4 دن پہلے کچھ لائٹیں لگائیں باقی چھوڑ دیں, 4 دن سے کچھ پتہ نہیں تھا. پھر آج ہم پھر گئے, پھر ہم نے جا کے کہا کہ بھائی کیا خدا کا خوف ہے نہیں ہے, تو پھر شام کو آ کے لگا کر گئے. تو ہمارے ساتھ کچھ لوگ جو تعاون کرتے ہیں یعنی کہ جانے آنے میں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عطا فرمائے. اور بھی اگر کچھ لوگ یہ تعاون کرنا چاہتے ہوں کہ حضرت کبھی کوئی بات ہو تو ہم کو آپ آواز دیں, تو وہ بھی اپنا رابطہ کر کے یہاں بتا دیں کہ ہم کو بلا لینا. آپ سیاست کے لیے بھی تو لوگ نکلتے ہیں نا باہر, ہے کہ نہیں, ڈنڈے بھی کھاتے ہیں, پتھر بھی کھاتے ہیں. اللہ کے گھر کے لیے نکلیں تو پھر اللہ بھی مہربان ہو جائے گا. یہ بات اللہ کے گھر کی آواز, میرے جد امجد نے پوری وہ دعائی اشعار لکھے ہوئے کتاب میں, اللہ کے گھر کی آواز, اس میں سب کچھ اس طرح بیان کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور دعا کی ہے, کون سی دعا؟ یا الہ العالمین صدقہ رسول اللہ کا اور صدقہ اپنے سارے اولیاء اللہ کا, حامیان قادری مسجد کو تو آباد رکھ. دیکھا آپ نے کیا دعا مانگی؟ حامیان قادری مسجد کو تو آباد رکھ, ہے نا, یعنی جتنے حامی ہیں ان سب کو اے اللہ تو آباد رکھ. تو یہ دعا لینے کی کوشش کرنا چاہیے. حامیان قادری مسجد کو تو آباد رکھ, دونوں عالم میں انہیں اے رب قادر شاد رکھ. تو ہمارے کارکنان جمال الدین قادری ہمارے مسجد میں سیکرٹری ہیں کمیٹی کے, اور بھی یہ بار بار جاتے رہے درخواستیں دینے کے لیے. گزشتہ مئی کے مہینے سے یہ درخواست کا سلسلہ جاری ہے, میں آپ کو بتا دوں, مئی کے مہینے سے, لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے, یعنی کہ پرواہ نہیں ہے.
ایسے نااہل بندے، ایسے بے غیرت بندے کیا بول سکتے ہیں؟ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں جیسے ہم لوگ بہت کام والے بندے ہے نا، دیکھو ہم کتنا کام کر رہے ہیں کراچی میں. ارے بھائی تو یہ درخواستیں پڑی ہوئی تو دیکھو نا کہاں کی پڑی ہوئی درخواستیں. یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. یا اللہ یا رحیم یا رحمان. انشاءاللہ کل حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوگا اور ان کی وفات شریفہ کا بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ کل کی رات حاضری کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا اللہ. میں نے دعا کر لی پوری یا رہ گئی ہے؟ دعا نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی. اچھا چلو دعا کر لیں. وہ بات سے بات آ جاتی ہے نا، پھر ذہن ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے. یا اللہ پاک آج کی حاضری سب کی قبول فرما. خواتین و حضرات کی حاضری قبول فرما. اے اللہ جو کچھ ہم نے پیش کیا ہے قرآن سے، حدیث سے، سلام درود سے، سب کو قبول فرما. حضور نبی کریم رحمۃ اللہ عالمین شافع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہ مجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما. سیدنا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما. مرشدان پاک کی بارگاہ میں ثواب پہنچا. یا اللہ ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب تک. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا کر، اور جو بچے بچیاں ان کے گھروں کو آباد کر. حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر فرما. اور اے اللہ ان کے وسیلے سے بچیوں کے گھروں کو آباد کر. سیدہ خاتون جنت کا پاک توسل تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا اللہ ان کے وسیلے سے بچے بچیوں کو نیک رشتے عطا فرما، صحیح العقیدہ رشتے عطا کر، نیک جوڑے عطا کر. آمین آمین آمین. یا اللہ تعالی ہر ایک کی نیک تمنا اور مرادوں کو پوری فرما. آمین. بقیہ مجالس کی حاضری ہم کو نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وأهل بيتي أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا